شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہ موقع دیا ہے رمضان المبارک کا، لیلۃ القدر کو پانے کا، اور اپنے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ ابھی رمضان المبارک کی آمد تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حقیقت میں ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن گنتے گنتے 2 اشرے بیت گئے، اور تیسرے اشرے کی یہ پہلی تاخرات ہے۔ ہماری زندگی کے یوں ہی لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے پہلے 2 اشروں میں کیا پایا ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے ایمان کے اندر، عبادت کے اندر، رغبت کے اندر، تلاوت قرآن کی چاہت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں، استغفار میں، توبہ میں کوئی مزید رب العالمین سے تعلق کا جو داعیہ اور جذبہ ہے ہمارے اندر پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی موقع ہے۔ یہ وہ خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن، رات اور دن میں سے رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، اور جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس وقت چاہیں آپ رب تعالیٰ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی بنیں، اپنی گزشتہ زندگی پہ نظر دوڑائیں، میں دیکھوں میں نے کیا کھویا کیا پایا ہے۔ اپنے ان گزرے ہوئے لمحات کو، ان گھڑیوں کو یاد کریں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ اگر ابھی بھی کوئی سستی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس سستی کو دور کر دیں، وگرنہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلے طریقے سے، بالکل آزادانہ طور پر ہمارے دشمن کو ہمیں آزاد چھوڑا ہے، اور جو بڑے بڑے شیاطین اور ان کے چیلے چانٹے ہیں اپنی رحمت اور فضل عظیم سے ہمارے لیے ان کو جکڑ دیے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم بڑی محبت کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، ہمارے دل کھچے کھچے
شوق، رغبت، تلاوت سننے کو جی چاہتا ہے، پڑھنے کو جی چاہتا ہے، ذکر الہی میں دل لگتا ہے، اس پہ غور فرمائیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی رب العالمین کی رحمت ہے۔ اس نے ہمیں موقع دیا ہے، لو میرے بندو اس مہینے میں تم دل کھول کر میرے ساتھ تعلق جوڑو، مغفرت مانگو، میرے رحمت کے متلاشی بن کر میری طرف آؤ۔ اور منادی کرنے والا سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، یا باغی الخیر اقبل، معمولی بات نہیں ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کو چاہنے والے متوجہ ہو جاؤ، بھاگ کے آؤ۔ اور یا باغی الشر اقصر، اور جو ابھی بھی گناہ اور معصیت کے اندر مبتلا ہے، شر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، رک جاؤ، اب تو بس کرو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان مبارک کی ہر رات رب العالمین جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ جاری فرماتے ہیں۔ اب اس سب کے باوجود اس آخری عشرے میں بھی ہم متنبہ نہ ہوں، ہمارے اندر جنبش نہ آئے، اور جو کمزور اور مردہ دل ہیں وہ بیدار نہ ہوں، تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں، اپنی کوشش کریں، محنت کریں، رب تعالیٰ کی طرف بھاگ کے آئیں، بھلائیوں کے اندر بھاگ کے آئیں، اور جب تک یہ بات دل سے نہیں اٹھے گی، نہ عبادت میں حلاوت اور لذت محسوس ہوگی، نہ نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اور نہ صحیح طور پر آپ کو نیکی کی قدر ہوگی۔ اس لیے رغبت، چاہت، یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے یہ ذکر کیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مقصد ہے، یا اللہ یہ جو تو نیکی کی توفیق دے رہا ہے نا، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، قیام اللیل کیا ہے آپ نے، اور چاک چوبند ہو کر آپ بیٹھے ہیں، اللہ ہماری سستیاں معاف فرمائے۔ یہ چیز خاص الخاص رب تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے، اور تیری توفیق کے بغیر کسی گناہ اور معصیت سے بھی نہیں بچ سکتے۔ یاد رکھیے، بڑے بڑے عباد اور زاہدین کو شیطان نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی یہ جو شیطانی وسوسہ ہے نا آپ کے دل میں نہ آئے کہ میں نمازی، میں حاجی، اور میں پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ اگر یہ تصور آ گیا تو یہ شیطانی حملہ ہے، وہ بیڑا غرق کر دے گا۔ جب تک یہ تصور لا حول ولا قوت الا باللہ کا آپ کے دل و دماغ پہ حاوی رہتا ہے نا، بحمد اللہ آپ کو نیکی میں لطف آئے گا، آپ کے قدم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں۔ اس لیے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عرش کا خزانہ فرمایا ہے، کنز من کنوز العرش۔ یہ مہینہ اور بالخصوص یہ آخری جو ایام ہیں انتہائی قیمتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں مزید چوکس ہو جانا ہے، اور چوکس کس لیے ہونا ہے؟ یہ رمضان المبارک کی آمد بالخصوص یہ اللہ کی طرف سے رجوع کے لمحات ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے آپ کو معاف کروا لیں، بخشش مانگ لیں، اور اگر اختتام رمضان سے پہلے آپ کے دل نے یہ آواز نہیں دی کہ رب تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، مال احترام، یہ انتہائی بدبختی اور شقاوت والی بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بد دعائیں فرمائی ہیں، 3 جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں فرمائی،
رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی، سنی ہوئی ہے حدیث آپ نے۔ اور ان میں سے ایک بد دعا یہ ہے، من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، جس انسان کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی کہ اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت جو کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ دعا کریں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اللہ لمحہ بھر بھی خود میرے نفس کے مجھے سپرد نہ کرنا۔ اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں ہمیشہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور رہوں گا، تیری رحمت کا امیدوار رہوں گا۔ اور جب تک رب تعالیٰ کی رحمت کی موافقت، مصاحبت اور اس کا ساتھ نہیں ہے، واللہ ہمیں جنت بھی نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نفی فرمائی بھئی تم میں سے کسی کا عمل جو ہے اس کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، تو صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں، اور میں نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت کی چادر میں مجھے لے لیں، مجھے بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں، تو میں محمد بھی تبھی جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے یہ دعا یاد کریں اور اس کو روزانہ پڑھا کریں، اپنی ہر دعا میں رب تعالیٰ سے ان الفاظ میں ملتمس رہے، یا اللہ رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ساری زندگی بن کے رہوں گا، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی۔ واصلح لی فی شانی کلہ لا الہ الا انت، اور میرا ہر معاملہ ہر کام تو سنوار دے۔ کتنی عظیم دعا ہے، تو ہی معبود برحق ہے۔ تو مقصد یہ ہے اس آخری عشرے میں بالخصوص مغفرت اور بخشش کا حصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ایکٹیو ہو جاتے، سے بخاری کی حدیث ہے کانا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ایام میں رمضان مبارک کے اس درجہ محنت نہیں کرتے تھے جس درجہ آخری عشرے میں مزید اللہ کے رسول کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ جو محنت اور اجتہاد اور عبادت کے لیے چاک چوبند ہو جانا آخری عشرے میں ملتا ہے، حالانکہ باقی ایام میں بھی رمضان مبارک کے پہلے دن عشروں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محنت کرتے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد تیسرا عشرہ جو ہی شروع ہوتا مزید کمر بستہ ہو جاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا نا شد مئزرا، کمر بستہ ہو جاتے، جیسے کہتے ہیں نا لنگوٹ کس لیتے ہر لحاظ سے۔ وَأَحْيَا لَيْلًا، اور اپنی رات کو بیدار رکھتے، پوری رات رب تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلًا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے اللہ کی عبادت کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اس حوالے سے، آخری عشرے کے حوالے سے، وہ ایک بنیادی عمل وہ اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف لغوی اعتبار سے اہل عرب اللزوم علی الشیء یا الاقامت علی الشیء، کسی بھی جگہ یا چیز پر یکسو ہو کر بیٹھ جانا، تنہائی میں انتہائی یکسوئی کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ۔ اور جس طرح انسان ہوشیار ہو کر
کسی جگہ جم کر بیٹھ جاتا ہے، یہ مطلب ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے۔ حدیث پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواج من بعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اصل میں سارا سال جو انسان دنیوی معاملات میں مبتلا رہتا ہے، دنیوی پرابلم، مسائل، لوگوں سے ملنا جلنا، مختلف معاملہ سننا دیکھنا، دنیوی مشاہدات، جب انسان دنیا میں نکلتا ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے، مارکیٹ کے معاملات ہیں، بزنس کے معاملات ہیں، دل کو عبادت کے لیے یکسوئی نہیں حاصل ہوتی، انسان کا دل پراگندہ رہتا ہے عموماً۔ تو اعتکاف کی مشروعیت کا ایک اہم سبب یہ ہے، ویسے رہبانیت جائز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ جو نصرانی ہیں ان کا جو تصور عبادت ہے جنگلوں میں صحراؤں میں نکل جانا اور وہاں جا کے کٹیا میں اپنے لمحات زندگی کی عبادت کے لیے گزارنا، اسلام کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، میل جو رکھنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، کسی کے برے کلمات سننا، کسی کی سختی کو برداشت کرنا، اس کے مقابلے میں صبر و استقامت کا ثبوت دینا، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو لوگوں میں رہ کر معاشرتی طور پر لین دین اور لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کر کے اپنے اخلاق حسنہ کا ثبوت دینا اور بڑے فائدے ہیں۔ یہ مثالی زندگی ہے، اس کو ترجیح دی ہے۔ لیکن بہرحال مختصر طور پر یہ جو 10 دن کا جو قیام ہے مسجد کے اندر، گویا کہ یہ مختصر سی، اس کو اسلام کی روح سے آپ خلوت نشینی کہہ لیں، میں رہبانیت نہیں کہتا، کیونکہ لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ربانیت کا ہے، کونوا ربانیین، رب تعالیٰ نے کہا تم رب والے بن جاؤ، رب کے دین والے، رب کے دین کا پرچار کرنے والے بن جاؤ، رب تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے تم بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ تم، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ میں ربانی بنائے ہیں۔ تو ربانی بننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خلوت نشینی مختصر سا، تاکہ انسان دنیوی جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، جو عموماً میل جول کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے انسان کو موقع نہیں ملتا، خاص تنہائی میں، خصوصی طور پر ایک جو انسان خلوت میں، ایک تنہائی میں رب تعالیٰ سے تعلق جوڑ سکتا ہے، تاکہ اس ذہن اور اس عبادت میں کوئی اور حائل نہ ہو، تو یہ اعتکاف کی عبادت اسی عمل کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے، اور اعتکاف کا جو اجر و ثواب ہے اس حوالے سے تو کوئی مستند حدیث معلوم نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے، وہ سخت ضعیف ہے، کہ جو انسان 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حجوں اور عمروں کا ثواب ملتا ہے، وہ سخت ضعیف روایت ہے۔ لیکن یہ کوئی کم فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ ہم جب اس قسم کی احادیث کا جائزہ لیتے ہیں نا، سبحان اللہ، رب تعالیٰ پہ قربان جائیں۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا پورا مہینہ، پھر اس کے بعد تخفیف کا حکم آ گیا،
پھر کیا ہوا کہ آخری جو 10 راتیں ہیں ان کا قیام اور ان کا اعتکاف. احادیث کے اندر عشر الاواخر من رمضان کے الفاظ آتے ہیں. العشر الاواخر من رمضان، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں. اس لیے بعض علماء کرام کا یہ ذہن ہے کہ بھی آخری پورا عشرہ ہی اعتکاف کرنا چاہیے اور 10 کی 10 راتوں ہی میں انسان کو لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے. وہ اصل یہ وجہ ہے. پھر رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، مزید تخفیف ہوئی. اس آخری عشرے کی پوری 10 راتوں میں لیلۃ القدر نہیں ہے. وہ ہوتا ہے نا محنت، وہ عام احادیث ہیں. پھر خاص حکم آ گیا. وہ کیا ہے؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں التمسوها فی وتر من اللیالی الاواخر فی العشر الاواخر. جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، فرمایا ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پہلے پورا مہینہ 20 دن، اس کے بعد آخری عشرے کی 10 راتیں، اور پھر تخفیف ہوئی کہ جو آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں 5، ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. مہربانی ہے نا اللہ کی. ہماری سستی، ہماری کوتاہی، ہماری کمزوری، رب تعالیٰ نے کتنی چھوٹ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً آخری عشرے میں صدقہ خیرات میں بہت تیز ہو جاتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث درج فرمائی ہے، کالریح المرسلہ، جیسے کہ تیز آندھی اور طوفان ہوتا ہے، یوں اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں بہاتے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے. اور ساتھ ہی ازواج مطہرات بھی رضی اللہ عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھتی، اور آپ کی زندگی کے بعد بھی انہوں نے اعتکاف کیا. اعتکاف صرف اور صرف مساجد کے اندر ہوگا. سورۃ البقرہ کی 2 آیات ہمارے سامنے ہیں، وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کہ آپ دونوں، یعنی سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں طواف کرنے والوں اور جو معتکفین میرے گھر کے اندر عبادت کے لیے یکسوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھیے. گھروں کو صاف رکھنا، مساجد کا خیال رکھنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. ایک بزرگ تھے اور ہمارا بچپنا تھا، اللہ نے جزائے خیر دے، وہ ترغیب دلاتے تو ہم شوق سے مسجد کا جو ہے نا کام کرتے، صفائی چٹائیاں، مسجد کو دھوتے، صفیں جھاڑتے. اور وہ ایک جملہ کہتے بیٹا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. اب سمجھ آتی ہے اتنا عظیم کام ہے اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، مسجدوں کو سیدھا، صفوں کو سیدھا رکھنا، مسجد کو دھونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بنا المساجد فی الدور. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہر محلے کے اندر مسجد بنائی جائے، وان تطیب وتنظف، اور ان کو صاف رکھا جائے اور معطر رکھا جائے، مساجد میں خوشبو کا اہتمام کیا جائے. ایک تو یہ آیت ہے. اور دوسری سورۃ البقرہ کی وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں کے ساتھ میل ملاپ نہ کرنا جبکہ تم مساجد کے اندر عکوف کیے ہو، معتکف ہو. اس آیت کے اندر اعتکاف کو مساجد کے اندر ذکر کرنا ہی اس کے وجوب اور فرضیت کی دلیل ہے. ایسا عورت ہے، مرد ہے، مسجد کے اندر ہی وہ اعتکاف کریں گے. فقہا بعض کا یہ قول ہے کہ بھی اگر گھر کی مسجد ہے، باقاعدہ وہاں اہتمام ہے، تو عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. گھر کے اندر اعتکاف کا کوئی شرعی کانسیپٹ نہیں ہے، سنت کی روشنی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ابو داؤد کی، اور وہ مستند ہے. فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، لا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع.
رمضان المبارک کا اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہے، اور نہ جامع مسجد کے بغیر، کم از کم 5 وقتی نماز ہو، جمعہ ہو تو جانا نہیں پڑے گا، اگر نہ ایسی مسجد جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے اس کو جانا پڑے گا۔ محترم سامعین، بڑی عظیم عبادت ہے۔ اگر جو موتقف انسان ہے اس کو اللہ کے ذکر کا وافر موقع ملتا ہے، تلاوت قرآن کا وافر موقع ملتا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں نا، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے، اسی طرح امام ابن سعد نے طبقات القبرا کے اندر ایسے آثار نقل فرمائے ہیں سلف صالحین اور تابعین کے کہ جو ہی آخری عشرہ شروع ہوتا تو ہر طاق رات میں وہ نہا کر صاف ستھرے پہن کر کپڑے مسجد میں آتے تھے، پورے اہتمام کے ساتھ ہر طاق رات غسل کرتے تھے۔ کانوا یستحبون ان یغتسلوا، وہ پسند کرتے تھے۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کریں آخری عشرے میں جب مسجد میں آئے، خصوصاً طاق راتوں میں نہا کے خوشبو لگا کر، یہ ہمارے اسلاف کا عمل ہے۔ کس لیے؟ یہ اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ رب تعالی سے اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ کسی بڑے لیڈر سے ملنے کے لیے، وہ کونسلر ہی ہو، چلیں بہت بڑا وہ تو آپ سمجھتے ہیں، تو انسان ویل ڈریس ہو کے جاتا ہے اس کے پاس، ایسے ہے نا ملنے کے لیے۔ تو جب رب تعالی سے ملنا ہے تو وہ خوبصورت انداز میں آتے، کثرت سے تلاوت کریں۔ ان کی تلاوت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی، جہاں وہ پارہ 2 اسے مزید بڑھا لیتے، تو تلاوت قرآن مجید پہ توجہ دیں، اذکار پہ، صبح و شام کے اذکار کا خاص و خاص اہتمام کریں۔ یہ ہمارے اسلاف کی عادت تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم کام ہے، یعنی جس میں معتکف نے اپنی اعتکاف گاہ میں جانے کے بعد پابندی اختیار کرنی ہے، اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ راجح موقف کے مطابق جو طاق رات یعنی 21ویں ہے، اس میں مسجد میں آ جانا چاہیے تاکہ طاق رات ضائع نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خیمے میں چلا جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کی روشنی میں مسجد کے اندر خیمہ لگانا ثابت ہے، یہاں تک کہ کوئی بزرگ آدمی وہ چارپائی بھی رکھ سکتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح میاں بیوی اکٹھے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن شرعی آداب کے ساتھ۔ عورتیں مسجد میں اس صورت میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے کہ جب کسی قسم کے فتنے کا خدشہ نہ ہو، ماحول پرسکون ہو، پر اطمینان ہو، اور اسی طرح ان کا جو نظام سسٹم ہے وہ الگ تھلگ ہو۔ الحمدللہ ہماری مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے، عورتیں ذوق شوق سے بیٹھتی ہیں، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو معتکف نے نہیں کرنی۔ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تو جو بھائی معتکفین ہیں وہ بلا ضرورت بار بار خیمے سے نہیں نکلیں گے، بلا ضرورت بار بار غسل کرنے کی زحمت نہ کریں، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد کی جو باؤنڈری ہے، مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باہر والا جو گیٹ ہے نا وہ مسجد کی آخری حد ہے۔ مسجد کی جو حد ہے وہ ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، صحن ہے، ضرورت کے تحت انسان وضو کرتا ہے، ضرورت کے تحت لیٹرین میں جائے گا، لیٹرین مسجد کی حد میں نہیں ہے۔ یہ ضرورت کے تحت آپ غسل خانے میں، واش روم میں جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ولا، اس سے بخاری کی حدیث ہے، ولا يدخل البیت الا لحاجت، گھر میں اپنی ضروری حاجت کے لیے آتے تھے۔ ضروری حاجت کیا ہے؟ کہ معتکف انسان، اس کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، جس طرح کہ بیت اللہ حرمین میں وہ جا کے کھانا کھا کے واپس آ سکتا ہے۔ معتکف انسان بیمار ہو گیا ہے، اب ڈاکٹر صاحب نہیں آ سکتے تو ڈسپینسری میں جا کے تشخیص کروا کے دوائی لے سکتے ہیں۔
مسجد کے اندر بالفرض بعض ایسی جگہ ہیں کہ وہاں قضاء حاجت کی جگہ نہیں ہے، تو انسان کی لحاجت الانسان، یہ بنیادی ضرورت ہے، مسجد سے باہر جا کے اپنی ضرورت پوری کرے اور مسجد میں آ جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا، معتکف جو انسان مسجد میں بیٹھا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مریض کی تیمارداری کے لیے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد میں آ گیا یا جنازہ بھی آ گیا، جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مریض کا حال چال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد سے باہر جا کے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ، اور جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، خواہ وہ بھائی اور والد کا ہی کیوں نہ ہو۔ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، اعتکاف کے اندر عورت کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اور آگے فرمایا ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اپنی اعتکاف گاہ سے صرف ضروری حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے، جو میں نے کچھ گنوائی ہیں، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ لہذا یہ تو ہے پابندی، لیکن بالکل ہی جس طرح ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چہرہ رخ انور بھی نہیں دکھاتے، وہ بالکل حجاب اور پردے میں رہ کر کہیں نور ضائع نہ ہو جائے، یہ بھی تکلف ہے۔ وضو کریں اور دنیوی معاملات سے پرہیز کریں۔ ایک صاحب مطلب مختلف معاملات پیش آتے ہیں اعتکاف کے اندر، موبائل کا استعمال چھوڑ دیں اس حد تک کہ گھر سے کپڑے منگوانے ہیں، کوئی ضروری چیز ہے کوئی حرج نہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے اور واٹس ایپ کا زیادہ استعمال، اس کو اگنور کریں۔ یہ عبادت کے لمحات ہیں، رب تعالی سے تعلق کے لمحات ہیں، عبادت، ذکر اللہ، تلاوت، استغفار، یہ خلوت کی عبادت ہے۔ اور پھر یہ ٹرینڈ بھی درست نہیں ہے کہ ساری جو طاق آتے ہیں ان کو جلسے اور کانفرنس کی نظر کر دینا، جلسے جلوس ہو رہے ہیں جی، یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے محاسبے میں فوکس کیا جائے۔ خلوت، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ الا ظلہ، 7 قسم کے اشخاص ہیں جن کو رب تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا، ایک وہ انسان رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کو پائے گا جو خلوت اور نکر میں بیٹھتا ہے، اپنے گناہوں پہ نظر دوڑاتا ہے، اپنی معصیتوں کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو کوتاہکار سمجھتے ہوئے، سیاہکار سمجھتے ہوئے، گناہگار سمجھتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتے ہوئے وہ انسان شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، روتا ہے۔ یہ آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اس قسم کا اگر آنسو میرے بھائیوں نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیوی دولت اور ساز و سامان اور کوٹھی اور بنگلوں سے بھی یہ بہتر ہے۔ ایک سچی توبہ کا آنسو، استغفار کے بعد سچی توبہ کا آنسو، ابھی موقع ہے۔ اگر دل سے داعیہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس طرح رجوع کرتے ہیں، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، اور آپ تائب ہو جاتے ہیں، اور توبہ کی جو نشانی ہے وہ سابقہ زندگی میں پشیمان ہو کے آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں، شرمندگی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس پہ آپ یقین کر لیں، سمجھے بات بن گئی ہے۔ تو وہ انسان جو خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا رعب، اللہ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، رب تعالیٰ کی طاقت اور قوت، رب تعالیٰ کا قہر اور غضب، کہ میرا رب کہیں مجھے پکڑ نہ لے، کہیں میرے رب تعالیٰ کا عذاب مجھ پہ نہ آ جائے، ان تصورات میں اپنے آپ کو میرے بھائیوں کھو کر وہ اللہ کی طرف سچی توبہ اور رجوع کر لیتا ہے، اور اس کے آنسو بہہ جاتے ہیں، تو اعتکاف کا مقصد پورا ہو گیا۔
پورا ہو گیا. اور کسی کو نہیں نا موقع ملتا تو پھر بھی وہ 5 راتیں گھر میں جاگ سکتے ہیں. جو نہیں نا بیٹھے وہ تاگ راتیں جاگے. احیا لیلہ، اگر تھوڑی بہت آنکھ لگ بھی جائے کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث اور ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے احیا لیلہ، رات کو بیدار کرتے، ازواج مطہرات کو جگاتے، بچوں کو ٹریننگ دے، اہلیہ کو جگائیں، دوست احباب کو جگائیں. انشاءاللہ وہ جاگیں گے تو ان کا بھی اجر آپ کو ملے گا. کوئی ایسا سسٹم اور کوئی اس طرح کی کیفیت بنا لیں کہ جس سے آپ واقعتاً محسوس کریں کہ یار واقعتاً میرے دل پہ کوئی اثر ہوا ہے، میرا کو اللہ سے تعلق جڑا ہے. یہ دل بولتا ہے، کیفیت بتاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے تو اس میں یہ بھی ہے وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ. جامع مسجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی کوشش، آپ کا اجتہاد، آپ کی محنت وہ آخری عشرے میں کمال کی ہوتی تھی. اور میرے بھائیوں دلچسپی سے کام کریں، اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، منہ پہ چھینٹے مار لے پانی کے. اپنے آپ کو بیدار رکھنے کی کوشش کریں، ہوشیار. یہ گنتی کے 10 دن محنت سے گزار لے. واللہ خوش نصیبی والی بات ہوگی کہ اگر آپ اپنا نام ان خوش نصیبوں میں درج کروا لیں جن کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. ان خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھوا لیں، آپ کا مقصد پورا ہو گیا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ بڑی تڑپ کے ساتھ، اور شروع میں لیلۃ القدر آپ کو معلوم ہوئی، لیلۃ القدر بتانے کے لیے آ رہے تھے تو 2 صحابہ کرام جھگڑ رہے تھے. تو فرمایا مجھے ذہن میں تھی لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بھلا دی گئی ہے. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. میرے صحابہ اب آخری عشرے میں تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. یہ خصومت، یہ جھگڑا، یہ گناہ اور معصیت، یہ گناہ اور معصیت یہ نحوست کا باعث ہے، گناہگاری کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تنازع، اس اختلاف اور لڑائی جھڑے گا یہ اثر پڑا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت متاثر ہوگی، ذہن متاثر ہوگی. ہم کس بات کی مولی ہیں، کس قدر ہم ملوث ہیں. اور اس میں ایک عظیم عبادت وہ لیلۃ القدر کی عبادت ہے. لیلۃ القدر قرآن مجید یہ رمضان اس حوالے سے بہت عظمت کا حامل ہے. سورۃ البقرہ کی روشنی میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا. انزلہ، لفظ انزلہ کے اندر یہ معنویت پنہا ہے کہ لوح محفوظ سے، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور وہ مفسر اس کی توضیح کرتے ہیں کہ لوح محفوظ سے یک بارگی آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا. پھر کم و بیش عرصہ 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب ضرورت وہ قرآن دیا جاتا رہا، اترتا رہا. اور اسی رمضان المبارک کے اندر ایک رات ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القدر کے اندر فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا اندازہ. یہ بڑا بلیغ انداز ہے اس کی عظمت پر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات کا قیام، لیلۃ القدر کی رات کا ذکر، لیلۃ القدر میں کسی نوعیت کا عمل صالح وہ 1000 رات کی، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر، 83 سال اور 4 ماہ کم و بیش بنتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پوری
عمر میں عبادت گزاری نصیب ہوئی ہو. آخر بچپنا ہے، بچپنے کے بعد بلوغت ہے، بلوغت کے بعد یہ عبادات کا کام سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن وہ خوش نصیب جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، کیوں آپ صاحب، جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اس لیلۃ القدر میں جو بھی عمل کریں گے بحمد اللہ 83 سال 4 ماہ کم و بیش اس سے بہتر آپ کو اللہ اجر و ثواب نصیب فرمائے گا. اس میں قیام کریں، اس رات کے اندر ذکر کریں تو وہ ذکر اس دورانیے سے افضل، تلاوت کریں اور آپ کو وہ رات مل گئی، 1 پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھنے نصیب ہو گئے، 5 پارے پڑھنے نصیب ہو گئے، گویا کہ 83 سال 4 ماہ پوری اتنی زندگی میں گویا پارے ہی پڑھتے رہے ہیں. انہی آیات سے استدلال کرتے ہوئے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ اہتمام آپ بھی کریں، اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ جو انسان کم از کم 10 روپے بھی ان راتوں کے اندر صدقہ کرتا ہے نا، بالخصوص طاق راتوں میں صدقہ کرتا ہے، اور موافقت ہوگی لیلۃ القدر سے، وہ رات لیلۃ القدر ہوئی، اللہ اکبر، یوں سمجھیے 83 سال اور 4 ماہ کے صدقے خیرات سے افضل آپ نے عمل کی ہے. اتنا عرصہ گویا صدقہ خیرات ہی کرتے رہے ہیں. جو انسان 100 روپیہ دیتا ہے لیلۃ القدر میں، اس نے گویا کہ 83 سال 4 ماہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات 100 روپے کا کی ہے. اللہ اکبر. نفل پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ جو فرشتے ہیں، یہ یعنی فرشتے اور بالخصوص جبریل علیہ السلام کا نزول اس سلامتی والی رات میں ہوتا ہے، اور طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی، خیر و برکت ہی خیر و برکت. تو جس خوش نصیب کو یہ رات نصیب ہو جاتی ہے اور اس میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے، وہ بڑے خوش نصیب انسان ہے، بڑے خوش نصیب انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان گما دیتا ہے نا، فرمایا من حرمہا حرم الخیر کلہ، جو انسان اس رات میں عبادت اور وقت نکالنے میں مصروف رہا، وقت نہیں نکال سکا، محروم ہو گیا، تو وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو گیا. وَلَا يُحْرَمُ الْخَيْرَ إِلَّا محروم، تو خیر سے ہمیشہ بد نصیب ہی محروم ہوتا ہے. تو گویا جو انسان اس رات کو نہیں پاتا اور گنوا دیتا ہے وہ بد نصیب انسان ہے، وہ برے نصیبے والا انسان ہے، وہ بد نصیب اور شقی انسان ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں شمار فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے، ان بندوں میں اللہ رب العزت ہمیں شمار فرما لے جو پورے چاک چوبند ہو کر، چوکس ہو کر رب تعالیٰ کے سامنے تسبیحات پیش کریں، تحمیدات پیش کریں، خوشی سے تلاوت قرآن کریں، سیکھیں سکھائیں، مغفرت مانگ لیں، بخشش مانگ لیں، اولاد صالح مانگ لیں، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، رب تعالیٰ سے معافیہ مانگ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے بڑی کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی ہے. اور اس رات کو رب تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ کہا ہے. سورۃ دخان کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں، یہ 15 شعبان کی نہیں ہے. یہ عموماً بعض خطباء علماء کہتے ہیں جی جس رات تقدیریں بنتی ہیں، فیہا یفرغ کل امر حکیم، اس رات ہر محکم کام کا فیصلہ ہوتا ہے، جس رات لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس رات رب تعالی پورے سال میں لوگوں کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، خوش بخت اور بدبخت لکھتے ہیں، لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے،
وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو کیوں نہ ہو ہم اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلائیں، معافی مانگیں، اور رب تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں شمار فرما دے، بدبختوں کی لسٹ سے نکال دے۔ دعائیں کریں میرے بھائیوں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اس لیے تو خاص سے آگ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، یہ خاص الخاص رمضان، صیام اور دعا کا تعلق ہے۔ بار بار دعا کریں، دعا تو وہ ہتھیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا دعا، میرے صحابہ دعا سے اللہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اولاد نافرمان ہے تو سچے دل سے توبہ کریں، معاملہ دنیوی خراب ہے اللہ کے سامنے جھک جائیں، معافیاں مانگیں، اور اس رات تو اور معاملہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور آخری دھاکہ اور زیادہ رب تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے والی بات ہے۔ تو جیسے جیسے دن گزرتے گئے معاملہ حساس ہوتا چلا جائے گا، آپ بھی اسی قدر حساس ہوتے چلے جائیں گے، اسی درجہ اپنے اندر احساس پیدا کریں، اسی درجہ رب تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ جو محنت اور جستجو آخری اس دھاکے میں ہوتی تھی وہ اس سے قبل نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ وبائے عام جو کورونا کی ہے، مادہ پرست لوگ پوری دنیا ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہوئی ہے، SOPs پہ عمل کرنے چاہیے، لیکن جو اصل چیز وہ سبب ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے۔ من حیث القوم، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے قوموں کی طرف رسول بھیجے اور انہوں نے تکذیب کر دی، تو ہم نے ان کو سختیوں اور شدائد میں مبتلا کیا۔ سختیوں میں رب تعالیٰ کے حکم عدولی، انبیاء کی حکم عدولی، فرائض کی عدم ادائیگی، محرمات سے عدم اجتناب، یہ رب تعالیٰ کے غصے کو، عذاب کو یہ چیز دعوت دیتی ہے۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، مسلمان جن معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہیں خود بخود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کسی قسم کے بھی عذاب کو ٹالنے کے لیے اجتماعی طور پر رب تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں، معافی مانگ لیں، یہ کورونا بھاگ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نہیں پسند، نہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ نہیں عذاب دینا چاہتے۔ فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری پکڑ اور عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، معافی کیوں نہیں مانگی؟ اللہ چاہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میری طرف رجوع کرے، مجھ سے معافی مانگے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اب یہ جو کام کرنے والا ہے نا، وہ اللہ کی طرف رجوع کا ہے، اعتکاف کا یہ آخری عشرہ، توبہ، انابت، معافی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا عشرہ ہے۔ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے معافی مانگے، اس درجہ معافی مانگے کہ آپ کا دل گواہ ہو کہ بھی رب تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر یہ احساس نہیں نہ پیدا ہو رہا تو مال احترام پھر دل ہمارا بہت ہی کمزور ہے، معصیت اور گناہوں کے اس پر انبار لگے ہوئے ہیں، وہ زنگ آلود ہے۔ اگر ابھی تک بیدار نہیں ہوا، اور خوش نصیب ہیں وہ بھائی کہ جن کا دل بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری پکڑ اور عذاب ہے تو یہ کیوں نہیں عاجزی کرتے، کیوں نہ گڑ گڑائے؟ فلولا جاء باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے،
گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے، جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے. یہ گناہ اتنا منحوس عمل ہے، گناہ اور معصیت وہ منحوس عمل ہے بھائیو. اگر ایک دھبا بھی معصیت کا انسان کے وجود پہ ہوگا، اللہ کی جنت نصیب نہیں ہوگی. کبھی بھی امپاسبل، ناممکن ہے. ظاہری طور پر جتنا کبھی وجود جسم ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وجود کے اندر ایمان کی نفاست، ایمان کی طہارت، ایمان کی خوبصورتی ہو، نقش نین ظاہری وجود بدن بلال حبشی کا کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے اندر بھی ایمان کی وجہ سے قدموں کی آڑ سنائی دے گئے. سنائی دے گئے نا. اللہ صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ایمان اور نفس کو دیکھتا ہے. اللہ ہمیں ایسا مثالی مسلمان بنائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.